شاعری جو جب کی جتنا عرصہ بھی تو ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی ایک محرک ہوتا ہے نا. کسی کا محرک عشق جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے, کسی کا عشق خدا ہوتا ہے. تو یا کوئی حادثہ یا کوئی یاد یا کوئی کیا چیز تھی جو آپ کی شاعری کا محرک بنی؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے تو عشق صرف ادب سے کی ہے. اچھا. کتابوں سے کی ہے. واہ. ٹھیک ہے. باقی بھی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ میں بالکل اس طرح خالی شخص ہوں, لیکن میرا جو سب سے بڑا عشق ہے وہ ادب سے ہے. اور جو محرک ہے وہ میں سمجھتا ہوں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی چوٹ یا کوئی زخم یا یہ وہ ہوتی ہوگی لوگوں کو, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننے, اور آپ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ خود نمائی کا جذبہ خود نمائی ہوتا ہے اس کے اندر. مثلاً یہ ایک حدیث ہے کہ بھائی جب خدا نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں, یعنی مجھے پہچانا جائے, تو اس نے کائنات تخلیق کی. ایک تخلیقار جب یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ تخلیق لے کے آتا ہے. اچھا, ناول نگاری میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کرداروں کو ملا کر لکھنا آپ کے خیال سے یہ ترکیب مطلب مستعمل ہے, ٹھیک ہے, یا میرا خیال ہے کہ جو تاریخ میں جہاں خاموشی ہوتی ہے تو وہاں فکشن نگار کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے. مقصد ایک اگر تاریخ کا کوئی ایسا گوشہ جو ہے وہ تاریخ اس کے بارے میں کچھ زیادہ واضح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں اس کے لیے زیادہ مارجن ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل ایک تاریخی وہ کر کے تو وہ سارے فیکٹس کو بیچ میں ڈالے گا تو پھر تو نسیم حجازی صاحب جو جس طرح وہ ناول لکھتے ہیں وہ پھر تاریخی ناول ہوگا. وہ میرا مزاج نہیں ہے لکھنا. بالکل ٹھیک. وہ اچھے ہیں, برے ہیں, اعلیٰ ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن وہ میرا مزاج نہیں ہے چونکہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ناول میں جو ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ایک مرکزی کردار باقی کرداروں کی کہانی بیان کرتا ہے, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود راوی بن جاتے ہیں اور سب کو بیان کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر کردار اپنے بارے میں خود بات کر رہا ہے. اور چوتھا طریقہ روایتی کلاسیکی یہ بھی ہے کہ ہر چیز بیانیے میں جا رہی ہے براہ راست, بجائے اس کے کہ کوئی اس کو بیان کرے. تو آپ کو کون سی ٹیکنیک زیادہ پسند ہے؟ گو کہ آپ کے ان دونوں ناولوں میں وہ راوی موجود ہے اور وہ اپنی کہانی ایک طرح سے بیان کر رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں اچھے ناول لکھے گئے, ناول لکھنے کے اتنے ہی طریقے ہیں. صحیح. کیونکہ ہر بڑا ناول جو ہے نا مختلف طریقے سے ہی لکھا گیا ہو. ٹھیک. اب کچھ چیزیں جو ہے مشترک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں چونکہ باقاعدہ جو ہے پلاٹ بنا کے یا باقاعدہ اس طرح نہیں لکھتا, میں تو پھر لکھتا چلا جاتا ہوں جس طرف کہانی لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اب جندر کی وہ جو ہے وہ آپ نے وہ اس کا راوی اندر موجود ہے, خود وہ کہانی بیان کر رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس میں جو جب آپ وجودی, چونکہ جندر کا ایک موضوع کہیں نہ کہیں وجودی بھی ہے, بالکل, تو جب آپ وجودی ایک طرز کی کہانی لکھ رہے ہیں وجودی مسائل کے حوالے سے, تو پھر وہ جو میں کا صیغہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر لگتا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی دوسرا موضوع ہے تو وہ, کیونکہ یہ تو کہانی, یہ جو ناول ہے یہ وہ خود کہانی طے کرتی ہے کہ اس کا وہ کون سا بیانیہ ہونا چاہیے.